اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ محبت کے عملیات میں سے سخت ترین عمل ہے۔ اس کو عام طور پہ صرف 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، زیادہ دفعہ پڑھنے سے یہ کسی انسان کو جنونی اور پاگل بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسے زیادہ پڑھنا بہتر نہیں ہوتا۔ پڑھنے کا اس کو خاص طریقہ ہے۔ پڑھنے کے لیے اس انسان کا چہرہ سامنے لانے کے بعد تصور میں اس انسان کے دل کی طرف تصور میں دیکھا جاتا ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ زیادہ دفعہ صرف اسی صورت میں پڑھا جاتا ہے جب یہ اثر کم کر رہا ہو یا اثر نہ کر رہا ہو۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ دوسرے انسان پر جب اس کا اثر ہو رہا تھا تو دوسرا انسان بہت زیادہ بے چین ہوا، لیکن ہم مزید اسے بے چین کرنا چاہتے تھے تو اس پہ اس کا اثر حد سے زیادہ ہو گیا، جو کہ بعد میں ہمارے قابو میں بھی نہیں رہا۔ ہم اسے واپس اسی حالت میں لانا چاہ رہے تھے جیسا اس پہ اثر شروع میں ہوا تھا، لیکن وہ حالت واپس نہیں آ پا رہی تو ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے زیادہ دفعہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اجازت اس کی میں سب کو دے رہا ہوں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناپاکی میں نہ کریں، باوضو ہو کے کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں تاکہ دھیان مکمل لگا کے پھر کیا جا سکے۔ عمل جب کچھ عرصہ پہلے یعنی 6-7 سال پہلے تقریباً اس عمل کو دیا گیا تھا تو ایک بہن نے اسی طرح اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے تھے۔ میں نے آپ کا بتایا ہوا دل قابو کرنے 3 بار پڑھا جانے والا وظیفہ کیا، جس سے مجھے بہت مقصد میں بے حد فائدہ ہوا، مگر آپ نے اس وظیفے کو ایک دن میں 3 سے زیادہ پڑھنے سے منع کیا تھا۔ مگر میں اپنے محبوب کو اپنا حد سے زیادہ دیوانہ کرنا چاہتی تھی تو میں نے دن میں اسے زیادہ مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرا محبوب دنیا داری بھول بیٹھا۔ اس کا اب کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، اس کے مطابق اسے صرف میرے پاس آ کر چین ملتا ہے۔ بتائیے اب کیا کروں؟ زیادہ دفعہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں۔ وظیفہ ہے جو دھیان لگا کے انسان کا چہرہ سامنے لانے کے بعد تصور میں اس کے دل کی طرف پڑھا جاتا ہے۔ صرف ایک دن میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اگر اثر کم ہو تو وقفہ دے کے دوبارہ 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تعداد 3 ہی رکھی جاتی ہے، تعداد 3 سے زیادہ یا کم نہیں کی جاتی تو اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور دوبارہ یہ بات پہلے بتا دوں کہ تنہائی میں یہ پڑھا جاتا ہے، دھیان لگانا ہوتا ہے۔ شور شرابے والی جگہ پہ یہ اثر نہیں کرے گا کیونکہ دھیان نہیں لگایا جا سکتا۔ دھیان اسی صورت میں انسان کا لگتا ہے جب انسان خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کے عمل کرتا ہے۔ تو اس کو تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے 3 دفعہ دھیان لگا کے پڑھنا ہے۔ دل کی طرف دھیان لگائیں گے تو انشاءاللہ دل آپ کے قبضے میں ہوگا۔ دل قبضے میں ہوگا تو وہ انسان بھی آپ کے قبضے میں ہوگا۔ زیادہ دفعہ کرنا، دوبارہ بتا رہا ہوں، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کے زیادہ دفعہ کیا جائے۔ اس عمل کو اس صورت میں عامل حضرات جو ہے بتاتے ہیں، جب کوئی چیز اثر کم کر رہی ہو تو پھر یہ عمل بتایا جاتا ہے، اور عامل حضرات تعداد زیادہ کرنے کا بھی پھر کہہ دیتے ہیں تاکہ جس انسان پہ اثر نہیں ہو رہا اس انسان پہ ان کو اثر ہوتا دکھائی دے، اور عامل جو ہے اس کا ذرا نام دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو وہ مشہوری کے لیے بعض اوقات اپنا بول بالا کروانے کے لیے اور اس طرح کے عملیات ضرور بتاتے ہیں جس سے اثر حد سے زیادہ ہوتا ہے اور عامل حضرات کا نام لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ویسے اسے عامل حضرات بھی
کبھی نہیں بتاتے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بقیع میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو یا ابل قاسم کہہ کر آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز پر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میرا مقصود آپ کو پکارنا نہ تھا، میں نے تو فلاں کو آواز دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔